اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ نون ساکن اور مشدد کے قاعدوں میں قاعدہ نمبر 4، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد سمیع بصیر۔ اور بعض قرآنوں میں آسانی کے لیے ایسے نون و تنوین کے بعد ننھی سی میم بھی لکھ دیتے ہیں، اس طرح من بعد، من لکھا ہے اس کے بعد میم ہے اور اس کے بعد بعد ہے، اور اس بدلنے کو اقلاب اور قلب کہتے ہیں۔ تو اقلاب بدلنے کو کہتے ہیں، اور اس میم کے اخفاء کا مطلب اور ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اخفاء شفوی کا ہے۔ اخفاء شفوی کا کیا طریقہ ہے؟ میم کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملانا تاکہ تھوڑا سا کھلا رہے تھوڑا سا بند رہے، اور آواز خشوع میں جائے گی، ادھر سے ادا ہوگی غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب با کو ادا کریں گے تو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ہونٹوں کے تر حصے سے۔ تو جیسے اس کو ادا کرتے ہیں، جیسے کیسے مثال کیا تھا اس کا؟ من یعتصم باللہ، جیسے اس کو ادا کریں گے اسی طرح اس کو بھی من بعد، وہی اخفاء شفوی کی طرح اس کو بھی ادا کریں گے۔ اسی طرح من بعد، اور اس بدلنے کو اقلاب اور قلب کہتے ہیں۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آئے، جیسے میم ساکن کے بعد حرف با میں ہم اخفاء شفوی کرتے تھے، اسی طرح نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائیں تو اس میں کیا کریں گے؟ قلب کے، اس کو قلب کر کے اس میں بھی وہی اخفاء کریں گے۔ اور اس میم کے اخفاء کا مطلب اور ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اخفاء شفوی کا ہے۔ نویں لمعہ کا دوسرا قاعدہ پھر دیکھ لو۔ قاعدہ نمبر 5، بات سمجھ آ گئی یا دوبارہ پڑھوں؟ ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 5، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 13 حرفوں کے سوا جن کا ذکر قاعدہ 2، 3، 4 میں ہو چکا ہے اور کوئی حرف آئے تو وہاں نون اور تنوین کو اخفاء اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اخفاء اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، 3 اور 4 کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی۔ اور تیسرا قاعدہ حروف یرملون، تیسرا قاعدہ حرف با۔ تو حروف حلقی کو ہٹاؤ، اس کے بعد حروف یرملون کو ہٹاؤ، اس کے بعد حرف با کو ہٹاؤ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب حروف میں کیا کرنا ہے؟ اخفاء اور غنہ، اخفاء مع الغنہ کرنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 13 حرفوں کے سوا جن کا ذکر قاعدہ 2، 3 یعنی 2 میں حروف حلقی ہٹاؤ، قاعدہ نمبر 3 حروف یرملون ہٹاؤ، اور قاعدہ نمبر 4 حرف با، اس کے علاوہ اس کا جو ذکر ہو چکا ہے اور کوئی حرف آئے تو وہاں نون اور تنوین کو اخفاء اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اخفاء اور غنہ کے ساتھ۔ اور وہ 15 حروف یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ اس میں سب میں کیا کرنا ہے؟ اخفاء مع الغنہ کرنا ہے، اخفاء مع الغنہ کرنا ہے۔ اور الف کو اس لیے شمار نہیں کیا، کیسے پڑھیں گے پھر؟ دیکھو، اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا، جیسے انعمتا، اظہار حلقی اس کو کہتے ہیں نا،
کیونکہ حروف حلقی کی وجہ سے اظہار آیا ہوا ہے، تو پڑھیں گے انعمتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر حروف یرملون میں سے کوئی آیا، لیکن حروف یرملون میں ایک شرط ہے نا کہ لام اور را میں بلا غنہ ہے اور ادغام بھی ہے، تو اور ایک شرط بھی ہے اس میں کہ یہ یا اور نون ساکن دونوں ایک کلمہ میں نہ ہو۔ اگر دو کلموں میں ہوں گے تب ادغام ہوگا، اگر ایک کلمہ میں ہوں گے تو پھر ادغام نہیں ہوگا، جیسے قنوان، صنوان، بنیان اور دنیا، اور یہ سارے قرآن میں یہ 4 حرف ہے، 4 لفظ ہے۔ ان کے علاوہ تو یہ حروف حلقی، حروف یرملون، حرف با، ان کو ہٹا کے جتنا بھی ہے اس میں یہ اخفاء غنہ کے ساتھ ہوگا کہ وہ نون ساکن کے بعد نہیں آ سکتا، اور الف کو اس لیے شمار نہیں کیا کہ وہ نون ساکن کے بعد نہیں آ سکتا، نون ساکن کے بعد الف نہیں آ سکتا۔ اور اس اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج اصلی یعنی کنارہ زبان اور تالو سے علیحدہ رکھ کر اس کی آواز کو خیشوم میں چھپا کر اس طرح پڑھیں کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ اخفاء یہی ہے کہ آواز کو خیشوم میں چھپانا، اپنا اصل جو اس کا نون کا جو لام نون را جو اس کا مخرج ہے وسط زبان اور اوپر کا تالو، تو اس سے ادا نہیں ہوگا۔ جب اس میں اخفاء کریں گے تو یہ آواز سیدھا جائے گا خیشوم میں، آواز کدھر جائے گی؟ خیشوم میں، تو خیشوم سے ہی اس کو ادا کریں گے۔ تو اس میں اور اس کا اظہار کا ایک مثال بھی دیا ہوا ہے، اس نے آگے پڑھتے ہیں۔ اور اس اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج اصلی کنارے زبان اور تالو سے علیحدہ رکھ کر اس کی آواز کو خیشوم میں چھپا کر اس طرح پڑھیں کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو۔ اظہار ہوگا تو جیسے ہم پڑھیں گے انعمتا اپنے مخرج سے ادا کریں گے تو یہ اظہار ہو گیا، پھر اس کو چھپائیں گے تو کیا بنے گا؟ من بعد خیشوم میں آواز آ گئی، تو ایسے نہیں پڑھتے من بعد نہیں پڑھتے، من بعد زبان اپنے مخرج سے ہٹ کے آواز کو خیشوم میں لے کر گئے کہ نہ ادغام ہو اور نہ اظہار، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت ہو، یعنی نہ تو اظہار کی طرح اس کی ادا میں زبان کا سرا تالو سے لگے اور نہ ادغام کی طرح بعد والے حرف کے مخرج سے نکلے۔ ادغام جب ہم کرتے ہیں تو بعد والے پہلے حرف کو حذف کر کے دوسرے میں ملا دیتے ہیں، جیسے ان لا الہ، تو ان لا الہ کی جگہ ہم پڑھتے ہیں اللہ الہ، نون کو مکمل حذف کرتے ہیں، اللہ الہ پڑھتے ہیں، تو یہ ادغام ہو گیا۔ اور اظہار کیا ہو گیا؟ انعمتا، نون کو اپنے ہی مخرج سے ادا کرنا، تو نہ اس کو اپنے مخرج سے ادا کرتے ہیں نہ دوسرے مدغم حرف کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان آ جاتا ہے اور آواز بھی خیشوم میں چلی جاتی ہے۔ اور نہ ادغام کی طرح بعد والے حرف کے مخرج سے نکلے، بلکہ بدون دخل زبان کے اور بدون تشدید کے صرف خیشوم سے غننے کی صفت کو بقدر ایک الف کے مقدار باقی رکھ کر ادا کیا جائے۔ تو بدون تشدید تب آتا ہے جب ہم پہلے اس کو آگے والے حرف کے ساتھ مدغم کرتے ہیں، جیسے ان یؤمنوا، لن یؤمنوا، تو لن نون کو ہم نے ملایا یا کے ساتھ اور ادغام کیا، تو نون اور یا دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھا غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کو اور ادھر تشدید دے دی، یا کو تشدید دی، اصل میں کیا ہے؟ لن یؤمنوا، لن یؤمنوا، تو لن یؤمنوا کو جب ہم پڑھتے ہیں مدغم کر کے تو لن یؤمنوا یا کو تشدید دے کر دونوں کو ملا کے غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس ملانے کے لیے شرط کیا ہے؟
دونوں الگ الگ کلمہ میں ہوں. اگر ایک کلمے میں ہوں گے نون ساکن اور یا تو پھر ادغام نہیں ہوگا. مثال کیا ہے؟ دنیا، دنیا، اور اس کے بعد قنوان، صنوان، بنیان، دنیا اور بنیان. ٹھیک ہے. بلکہ بدون دخل زبان کے، بدون دخل زبان یعنی دخل زبان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. جب ہم نون کا اپنا مخرج زبان ہے نا، زبان اور تالو، ٹھیک ہے، لیکن جب اس میں ادغام کرتے ہیں تو پھر زبان ادھر سے ہٹ جاتی ہے. لن یؤمنو، لن یؤمنو، ٹھیک ہے، اپنے تو زبان کا دخل اس سے نکل جاتا ہے. اور بدون تشدید کے صرف خیشوم سے غننے کی صفت کے بقدر ایک الف کے باقی رکھ کر ادا کیا جائے. اور جب تک اخفاء کی مشق کسی ماہر استاد سے میسر نہ ہو اس وقت تک صرف غنہ ہی کے ساتھ پڑھتا رہے کہ دونوں سننے میں ایک دوسرے کے بہت ہی مشابہ ہیں. تو ابھی کیا ہے، آپ لوگوں کو ابھی اخفاء برابر طریقے سے ادا کرنا نہیں آیا، تو کیا کرنا ہے، ان نون کو ادا کرنے کے وقت آپ اس میں ٹھہرو، اس میں ٹھہر جاؤ. جب ایک الف کی مقدار ٹھہرو گے تو وہی غنہ بن جائے گا. جیسے انذرہم، جب آپ اس میں رکو گے تو آواز آٹومیٹکلی خیشوم میں چلی جائے گی. پڑھنا کیسا ہے؟ انذرہم. آپ کو غنہ ادا کرنا نہیں آتا، آپ پڑھو انذرہم. جب تک آپ اس میں رکو گے الف کی مقدار میں تو غنہ کی طرف آٹومیٹکلی چلی جائے گی. جیسے انذرہم، انذرتہم، قوم ظلموا وغیرہ. مگر پھر بھی آسانی کے لیے اس اخفاء کی ایک دو مثالیں اپنی بول چال کے لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ تو سمجھ آ جائیں. وہ مثالیں یہ ہیں، کنواں، یہ کنواں ہم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے؟ کنواں. کیسے پڑھتے ہیں؟ کنواں. کنواں کیسے پڑھیں گے؟ کنواں. تو کنواں، کوں، جب کھوں کرتے ہیں تو یہ غنہ آ جاتا ہے. وہاں، وہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں. اچھا دوسرا مثال، کنول، کنول نہیں ہے، کنول ہے، کنول، کنول کا پھول. تیسرا منہ، منہ ہم نہیں پڑھتے، منہ، منہ کیسے پڑھتے ہیں؟ منہ. تو یہ آواز خیشوم سے نکلتی ہے. اونٹ، غنہ. بانس، بانس. اور اس طرح سینگ، سینگ. ٹھیک ہے. دیکھو ان لفظوں میں نون نہ تو اپنے مخرج سے نکلا، یعنی کن ول ہم نے نہیں پڑھا، کنوا ہم نے نہیں پڑھا، منہ ہم نے نہیں پڑھا، اونٹ، بانس، سینگ وغیرہ. تو نون تو نہ تو اپنے مخرج سے نکلا اور نہ بعد والے حرف میں ادغام ہو گیا ہے. یعنی اگر ادغام ہوگا تو کنوا ہوتا، کنول ہوتا، لیکن ادغام بھی نہیں ہوا اور اس کو اپنے مخرج سے بھی ادا نہیں کیا. اس نون کے اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخفاء حقیقی. اور نون کے اظہار کو جس کا بیان دوسرے قاعدے میں ہوا ہے، دوسرے قاعدے میں کیا ہے؟ حروف حلقی. تو اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی. کیوں؟ کہ یہ حروف حلقی کی وجہ سے اس میں اظہار ہوا ہے. اور جس کا بیان تیسرے قاعدے میں ہوا ہے اظہار مطلق کہتے ہیں. تیسرا قاعدہ کون سا ہے؟ یرملون. تیسرا قاعدہ حروف یرملون. اور یرملون میں پھر شرط کیا ہے؟ شرط کہ یہ واو ساکن، نون ساکن اور
یرملون دو کلمہ میں ہو، اگر ایک کلمہ میں ہوں گے تو پھر ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اظہار مطلق کہتے ہیں، جس طرح میم کے اخفاء کو وہ اظہار کو شفوی کہتے ہیں، جس کا بیان نبی علماء کے قاعدہ نمبر 2 میں گزرا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی ہو تو اظہار شفوی ہوگا، اظہار حلقی ہوگا۔ اگر اس کے بعد حروف یرملون آئے گا تو ادغام ہوگا۔ پھر یرملون میں یا ینمو حروف میں ادغام مغل غنہ ہوگا، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ الہ، مر ربک، مر ربک، تو نون کو ہم حذف کر کے را بنا دیتے ہیں، مر ربک، من ربک نہیں پڑھنا، مر ربک پڑھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، محمد رسول اللہ غلط ہے۔ اچھا، پھر نون ساکن کے بعد اگر یہ حرف با آ گیا، نون ساکن اس کے بعد حرف با، تو اس نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل کے اس میں اظہاری شفوی کریں گے، اخفائی شفوی کریں گے، اخفا مغل غنہ ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من بعد، من بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر نون ساکن کے بعد ان تینوں قاعدوں کے علاوہ، تینوں قاعدوں مطلب نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی نہیں ہے، اور حروف یرملون بھی نہیں ہے، اور حرف با بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اخفا مغل غنہ ہوگا۔ کیسے؟ جیسے انذرتہم، یعنی نون نہ تو اپنے مخرج سے ادا ہوگا اور نہ بعد والے حرف کے مخرج سے، بلکہ یہ نون خیشوم میں چپ کے ادا ہوگا، خیشوم میں چپ کے ادا ہوگا۔ تو یہ 15 حروف ہیں، ان حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سب میں ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کنتم، ابھی مثالیں اگر آپ لوگ دے دیں، تا کی مثال ہے کنتم، سا کی مثال کسی کے پاس ہے؟ من ثقلت، من ثقلت موازینہ۔ جیم من جند، من جند، جندن، دال بھی آ گیا، جندن۔ آگے انذرتہم، انذرتہم، زال سین، عن ذکری، وہ تو ذال ہو گیا نا، سین من سلمہ، شین انشاء اللہ، انشاء اللہ، صاد من صلی، من صلی، ضاد۔ مثالیں یاد کریں اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ حروف اس میں کیا ہوگا؟ اخفائی حقیقی ہوگا، اخفائی حقیقی، یعنی حقیقتاً اس میں نون کا مخرج ختم کر کے ہم اس کو خیشوم سے ادا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی يا الذین أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن علم الله لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون